welcome. I've heard these excellent four presentations which were done by four excellent speakers just a few moments back. And interestingly, some of the problems are very common. I mean, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि टॉयलेट्स का इशू है, बाउंड्री वॉल्स का इशू है, commuting distance का इशू है. They are common in all the four provinces. Approximately everywhere we have heard कि ये एक बहुत बड़े problems हैं जिसकी वजह से वो नहीं access नहीं हो सकता. तो टेक्नोलॉजी इसका आंसर है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी आंसर तब है जब उस पे उसके चैलेंजेस को हम किसी तरह ओवरकम कर सकें. तो मैं उस टॉपिक पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा. जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल हटके है उस इंफॉर्मेशन से, उन बातों से जब तक हुई है इन दिस सेशन. और नाउ वी आर गोइंग taking a different route and starting going the technology way. The problem with technology is कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये बहुत complicated चीज है, तो इसको छोड़ो, इसको ये बहुत मुश्किल होगा. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत आसान बना के पेश करूं in the next 15 to 17-18 minutes inshallah. So what the agenda is कि क्या edtech के क्या forms हैं, बेसिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं, और इंटरनेट को अवेलेबल करने के अलावा क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. और मैं एक स्लाइड दूंगा रिकमेंडेशंस की जो हमें गवर्नमेंट से फॉलो अप करनी चाहिए. हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन शायद एजुकेशन सेक्टर से भी ज़रा स्ट्रांगली आवाज़ आए तो गवर्नमेंट में शायद सुनवाई ज़्यादा होगी. सो एक तो एडटेक वो है जो कि स्कूल्स में आप स्मार्ट बोर्ड्स और स्टूडेंट को टैबलेट्स और ये वो मतलब बहुत हाई फाई किस्म की चीज है जो कि एडटेक, वो भी एडटेक कहलाती है. अनफॉर्चुनेटली फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल हम वहां पे नहीं पहुंचे. हमें दूसरी फॉर्म ऑफ एडटेक को पहले एड्रेस करना है, क्योंकि ये जो हाई टेक टूल्स की जो बात होती है ये वहां पे ठीक है जहां पे इंटरनेट वगैरह पहुंचा हुआ है. लेकिन जहां इंटरनेट ही नहीं पहुंचा, जिससे आप रिमोटली आप लर्न कर सकते हैं, और वो वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है नेट पे उसको आप एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे या क्लास में बैठे. वो हमने अभी तक हम तो उसी के चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इस पे बेसिकली फोकस करूंगा इस वक्त. तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू जस्ट द बेसिक्स के इंटरनेट के बेसिक्स क्या हैं. वेल जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट की, वो नॉर्मली जिसको हम फर्स्ट माइल भी कहते हैं, वो होती है अंडर सी केबल्स के जरिए. सो आपने सुना होगा कभी कभी अंडर सी केबल्स कराची में फॉर एग्जांपल जो 5-6 आ रही हैं उनमें से कोई कट जाती है तो इंटरनेट की क्वालिटी में फर्क पड़ता है. फिर जिसको मिडिल माइल कहते हैं वो है कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज. वो भी ऑप्टिक फाइबर केबल्स पे ही होती है आजकल. और इन बिटवीन द सिटीज के अलावा वो इन बिटवीन वेरियस लोकेलिटीज ऑफ बिग सिटीज, वो भी यानी विद इन द सिटीज भी ऑप्टिक फाइबर केबल्स इस्तेमाल होती हैं. और एक लास्ट माइल है जिसमें कि वो डिवाइस आ जाती है जिसपे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे. सो 3 तरह से यूजर्स कनेक्ट होते हैं नॉर्मली. जो एक बहुत से मुल्कों में अब ये आ गया है कि फाइबर टू द कैबिनेट, या पहले हमारे यहाँ भी थोड़ा सा था, लेकिन ये है कि फाइबर आ जाती है उस कैबिनेट तक जो कि अक्सर स्ट्रीट के बाहर या मोहल्ले के शुरू में इंस्टॉल्ड होती है, पीटीसीएल की या किसी की भी. और वहां से आगे फिर वो पुरानी जो केबल हुआ करती थी टेलीफोन की, वो केबल इस्तेमाल होती है. तो हमारे यहाँ वो बहुत सी जगहों पे तो वो केबल नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक ये तरीका था इंटरनेट की कनेक्टिविटी का. नॉर्मली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट है और हेल्थ केयर वगैरह, वो उसमें कनेक्टिविटी जो कोशिश की जाती है कि ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो उस इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे. ये घरों तक भी पहुंचती है. फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जो रहते हैं जानते होंगे कि नया टेल या पीटीसीएल वगैरह की फाइबर ऑप्टिक केबल घरों तक पहुंचती है. और लेकिन मोस्ट ऑफ द
most of the people are access internet over mobile. तो मोबाइल में ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो आती है वो टावर तक आती है, बहुत से केसेस में खैर ये भी नहीं होता, लेकिन रेडियो के जरिए आती है बजाय फाइबर के आने के, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आखिरी जो लास्ट, इसको हम लास्ट माइल कहते हैं, जो आखिरी टावर से यूजर डिवाइस तक जो सिग्नल आते हैं वो वायरलेस आते हैं, ये कोई वायर नहीं होती उसमें। तो ये तीन तरीके हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। हमारे मुल्क में क्योंकि इतनी केबल्स नहीं बिछी हुई, ना कॉपर की और ना ऑप्टिक फाइबर की, तो ज्यादातर ये तीसरा वाला जो है ये इस्तेमाल होता है। तो इससे आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 108 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन हैं। सब्सक्राइबर्स तो कहना गलत होगा, सब्सक्रिप्शन हैं, बिकॉज एक एक बंदे के पास 2-2 3-3 सिम्स होते हैं, तो सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। लेकिन बहरहाल 108 मिलियन सब्सक्रिप्शन हैं, उसमें 2 से 3 मिलियन वो हैं जो कि फिक्स लाइन पर हैं। बाकी 105 से 106 मिलियन जो सब्सक्रिप्शन हैं वो इंटरनेट की वो वायरलेस, लास्ट माइल उनमें वायरलेस है। इसलिए हम लास्ट माइल वायरलेस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर उसको ये लास्ट माइल वायरलेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेस है, एक वायरलेस मोबाइल पार्ट है, और एक ऑप्टिक फाइबर पार्ट है। तो हम इन तीनों हिस्सों को थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हुए पहले देखते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल्स को। हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं पिछले अपने पिक्चर को। तो ऑप्टिक फाइबर केबल्स पाकिस्तान के हर शहर में पहुंची हुई हैं। हर शहर और जो है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से इस वक्त कनेक्टेड है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कोई भी शहर, कोई भी सूबा हो। एवरी सिटी अप टू तहसील हेडक्वार्टर लेवल, वहां तक फाइबर्स तो कनेक्टेड है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके अलावा विद इन द सिटीज फाइबर्स काफी जगह पे हैं, बड़े शहरों में खास तौर पे बहुत हैं, जो कि हर सिटी के हर इलाके को एक दूसरे से ऑप्टिक फाइबर केबल्स मिलाती हैं। और किसी जगहों पे जो है वो मोबाइल टावर तक भी पहुंचती हैं। बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस तक ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं। हाउस होल्ड्स तक भी हैं बहुत सी जगहों पे, स्पेशली जो एफ्लुएंट एरियाज हैं वहां पे। स्कूल्स कुछ हद तक, बहुत कम, लेकिन कुछ स्कूल्स तक हैं। हॉस्पिटल्स का भी यही है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में सिमिलरली ऑप्टिक फाइबर केबल्स पहुंची हैं। लेकिन जो जो हम डीपर चले जाते हैं इस तरह, तो ये कम होता जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा इशू राइट ऑफ वे का होता है। जब कोई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी होती है उन लोगों से जो कि उस ओन करते हैं उस जगह को। फॉर एग्जांपल अगर हाईवे के साथ बिछानी है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर शहर में केबल बिछानी है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या कोई हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग अथॉरिटी है। तो उनसे परमिशन लेनी होती है, और वो परमिशन आसानी से नहीं मिलती क्योंकि वो खुदाई करनी पड़ती है, उनकी सड़कें वड़कें खराब होती हैं, प्लस वो उसके बहुत से पैसे चार्ज करते हैं। वो जो परमिशन होती है वो अक्सर शिकायत होती है ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने वालों को कि वो बड़े हैवी चार्जेस उसके लिए मांगते हैं। ये तो हो गया ऑप्टिक फाइबर केबल पार्ट। अब हमने बात की थी मोबाइल पार्ट की, जो वायरलेस है, जो टावर से कनेक्ट होता है। अब टावर जो है वो मोबाइल बेस स्टेशन, रेडियो बेस स्टेशन भी कहते हैं मोबाइल टावर को, वो यूजर को यानी आपको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ वायरलेसली। किसी वायर नहीं होती ऑब्वियसली मोबाइल डिवाइस की। मोबाइल को कनेक्शन के लिए एक चीज चाहिए होती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के पास होता है। स्पेक्ट्रम ऐसे समझ लें कि जैसे कि इनविजिबल हाईवे है एक, और उसमें बहुत सी लेन्स हैं, और गवर्नमेंट वो लेन्स खोलती है, और वो खोलने के लिए जब इस्तेमाल करने के लिए ऑक्शन करती है, और जो मोबाइल कंपनियां हैं वो ऑक्शन में हिस्सा लेके वो लेन्स का में राइट ऑफ वे लेते हैं। सो इट इज लाइक राइट ऑफ वे इन द एयर। तो गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन के जरिए उसको बेचती है 15 साल के लिए टिपिकली, और वो फिर मोबाइल कंपनीज उसको इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज लाइक राइट ऑफ वे। और तीसरी चीज हमने बात की वो इंटरनेट डिवाइसेस हैं, एक्सेस डिवाइसेस हैं। एक्सेस डिवाइसेस में पीसीज, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, अदर्स में फॉर एग्जांपल अगर आपने घर में कैमरे लगाए हुए हैं तो उन पे अगर कई जगह सिम लगा होता है जो कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो हो सकता है, या बहुत सी
اس طرح کی ڈیوائسز میں آج کل ایکسیس آنے لگی ہے. سو اسمارٹ فونز، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپس کے علاوہ بھی کافی کامن ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس پرووائڈ کی جائے آپ کو موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے. اچھا، یہ تو بیسکس ہم نے بتا دی کہ انٹرنیٹ کا نیٹ ورک ہوتا کیسے ہے، کیونکہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا ایشوز ہیں. تو اب ہم آئیں گے اس کے چیلنجز کی طرف. نو انٹرنیٹ کہ آپ نے جیسے ابھی مجھے میں نے سنا ایک بات اس میں کہا گیا پریزنٹیشن میں بھی پروونس کی کہ بلوچستان کی خاص طور پہ کہ پرابلم آف ایکسیس، وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو کووڈ میں بہت پرابلم ہوئی. میں آپ کو کیا کہوں، انٹرنیٹ بلوچستان میں تو نہیں تھا لیکن کراچی میں بھی اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا کہ انٹرنیٹ کی پرابلمس تھے. انٹرنیٹ جو تھا وہ اس کی کوالٹی ایگزیکٹلی اسپیشلی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ انجوائے کر سکے اپنے لرننگ کو، یا ایون کر سکیں. انجوائے کرنا دور کی بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 2008 تک ہماری سچویشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم تمام یہ جو کنٹریز اس گراف میں نظر آ رہی ہیں آپ کو، تقریباً تمام کنٹریز اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز سے تو ہم آگے تھے ہی. مے بی ایران، تھائی لینڈ، ملیشیا نہیں، لیکن باقی کنٹریز سے ہم ڈیفینیٹلی آگے تھے. انفارچونیٹلی پچھلے 10 12 15 سالوں میں اس پہ کچھ ایمفسس کم ہو گیا. ایگزیکٹلی اگر دیکھیں 13 سالوں میں تو ہم اکارڈنگ ٹو دس سروے بائی یو این آرگنائزیشن ہم 192 کنٹریز میں سے 164 نمبر پر ہیں. اینڈ میں کوئی بہت ڈیولپ کنٹریز سے کمپیریزن نہیں کر رہا، میں نیبرنگ کنٹریز سے کمپیریزن کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ایکسیپٹ افغانستان میں بھی. اور اگر انفراسٹرکچر کے مختلف حصے دیکھے جائیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، آپٹک فائبر، وائرلیس اور ڈیوائسز، تو اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو آپٹک فائبر پینیٹریشن جو ہے وہ اس سے ایک اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے کتنے ٹاور جو ہیں، موبائل ٹاور، وہ کنیکٹڈ ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم اس میں بھی ہمارے کم سے کم موبائل ٹاور کنیکٹڈ ہیں. اب موبائل ٹاور ہمارے اگر 10% ہے تو باقی 90% جو ہیں وہ مائکرو ویو ریڈیو سے کنیکٹڈ ہیں. جب مائکرو ویو ریڈیو سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو مائکرو ویو ریڈیو کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جو آپٹک فائبر کی ہوتی ہے. تو ایز اے ریزلٹ انٹرنیٹ کی کوالٹی سفر کرتی ہے یا کوریج سفر کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اگر اس پکچر کو آپ دیکھ لیں تو یہ ہے مائکرو ویو ریڈیو جس کی کیپیسٹی تقریباً 2 گیگا بٹ پر سیکنڈ ہے، اور یہ ہے آپٹک فائبر کیبل جس کی کیپیسٹی 25 ٹیرا بٹس پر سیکنڈ ہے. یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جب آپ ایک ٹاور کو فائبر آپٹک سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ، کوالٹی، کوریج، ہر چیز پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپٹک فائبر جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارا جو انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پیچھے رہ گیا ہے، اس میں ایک تو آپٹک فائبر کی کمی ہے، دوسرا اس میں اسپیکٹرم کی بڑی کمی ہے. جو اسپیکٹرم ہمیں چاہیے ہوتا ہے وائرلیس کنیکشن کے لیے. اب یہ اسپیکٹرم کی انفارچونیٹلی پکچر بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ نے اسپیکٹرم ایلوکیٹ کیا ہوا ہے وہ افغانستان سے بھی کم ہے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے تھوڑا سا اور اسپیکٹرم ریلیز کیا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا کہ اس گراف میں ہم ابھی بھی افغانستان سے پیچھے ہی ہیں. تو وہ اسپیکٹرم ہمیں گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے. یہ نہیں، اسپیکٹرم تو ہوا میں ہے، ایسی ہے جیسے کہ آکسیجن اویلیبل ہے ہوا میں. تو اس کو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو اس طرح ریلیز نہیں کرتی جس طرح کہ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ اسپیکٹرم ہوگا اتنے انٹرنیٹ کی کوالٹی اور سپیڈ بہتر ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں کیا جا رہا. اور جب کیا جاتا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ اس کی پرائس اتنی ہائی رکھی جاتی ہے. ویسے تو آکشن کے ذریعے دیتے ہیں لیکن آکشن میں ایک ریزرو پرائس ہوتی ہے، اس ریزرو پرائس سے اوپر لوگ بولی لگاتے ہیں اور وہ آکشن ہوتا ہے. جب وہ ریزرو پرائس ہی بہت ہائی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو لوگ حصہ ہی نہیں لیتے. جیسے چند پچھلے ماہ ایک آکشن ہوا تھا، اس میں 4 میں سے 3 موبائل کمپنیوں نے تو تین میں حصہ ہی نہیں لیا. ایک نے حصہ لیا
اور اس نے تھوڑا بہت اسپیکٹرم لے لیا, لیکن ظاہر ہے بولی کوئی نہیں لگی, بیکاز وہ اسپیکٹرم جو بیس پرائز تھی وہ آگے ہی اتنی ہائی تھی. تو اسپیکٹرم ریلیز کم کیا گیا ہے, اور جو ریلیز کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً اس کی پرائس بہت رکھی جاتی ہے. اور تیسرا پارٹ موبائل ڈیوائسز کا ہے. موبائل ڈیوائسز کی پینیٹریشن بھی ہمارے ہاں لو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون جو کہ بہت ہی موسٹ یوزڈ انٹرنیٹ ایکسس ڈیوائس ہے دنیا بھر میں, یہ نہیں پاکستان میں, وہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. افورڈیبلٹی کا بڑا فیکٹر ہے. اگر ایک انفارچونیٹلی جو پور مارجنلائز لوگ ہیں, اگر ان کے کئی مہینوں کی تنخواہ کے برابر ایک سیکنڈ ہینڈ چیپ اسمارٹ فون بھی مشکل سے آتا ہے, تو یہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے اس کی پینیٹریشن جو ہے وہ لو ہے. ریسنٹلی پاکستان میں موبائل ڈیوائسز بننے شروع ہوئے ہیں. 25 سے زیادہ کمپنیوں نے لائسنس لیا ہے, بہت نے شروع کر دیا ہے. انفارچونیٹلی زیادہ تر تو اسمارٹ فون نہیں بنا رہے, وہ نارمل موبائل فون بنا رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ اسمارٹ فون پہ شفٹ ہوں گے. کچھ تو آلریڈی بنا رہے ہیں, اور امید ہے کہ اسمارٹ فون کی پرائسز بھی کم ہوں گی, جس سے کہ پینیٹریشن میں بہتری ہوگی. تو یہ تو تھا انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر اور اس کو اویلیبل کرنا. ہاں, اب اویلیبل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا. اگر اس کی ہم نے یوزیج بڑھانی ہے اور لوگ یہ انشور کرنا ہے کہ وہ لوگ اس کو استعمال بھی کریں, تو اس کو انٹرنیٹ کو افورڈیبل بھی ہونا چاہیے, یعنی سروس کو افورڈیبل بھی ہونا چاہیے, اور انکلوسیو بھی ہونا چاہیے کہ اس میں ہر ایک کو موقع ملے انٹرنیٹ کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کا, ایجوکیشن میں فار ایگزامپل. تو افورڈیبلٹی ہمارے ہاں فارچونیٹلی بہت اچھی ہے. پاکستان تقریباً یہ اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں, اس میں گراف میں نے کوئی 20-25 شو کی ہیں, لیکن یہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو ہیں وہ 18th موسٹ افورڈیبل کنٹری سمجھے جاتے ہیں دنیا بھر میں. یہ افورڈیبلٹی کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ منیمم انکم کیا ہے پر منتھ. میں بات کر رہا تھا افورڈیبلٹی کی, کہ پاکستان انٹرنیٹ سروس پاکستان میں افورڈیبل ہے. فارچونیٹلی وی آر 18th in the world, so we are very much the internet service is very much affordable. Unfortunately جیسے میں نے پہلے کہا ڈیوائسز افورڈیبل نہیں ہیں, اور ہماری انٹرنیٹ سروس افورڈیبل ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پہ بہت سے ٹیکسز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ ہیں پاکستان میں. کچھ ٹیکسز کم ہوئے ہیں ریسنٹلی, فار ایگزامپل یہ ایڈوانس ٹیکس 14% سے 10% پہ چلا گیا ہے, لیکن بہرحال ایک ایشو ہے یہاں پہ اس بات کا. انٹرنیٹ انکلوسیو نہیں ہے فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. ان کے لیے کوئی ایسے سینٹرز نہیں ہیں جہاں پہ وہ جا کے انٹرنیٹ یوز کر سکیں. ایسا سافٹ ویئر سستا نہیں ہے جس کو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز استعمال کر سکیں. اور فار ایگزامپل somebody who cannot see, تو اس کو everything has to be converted into voice. تو وہ سافٹ ویئر اس طرح کے اویلیبل ہیں دنیا میں, بٹ دے آر ناٹ ایزیلی اویلیبل, اینڈ اف اویلیبل وہ اردو میں نہیں ہے, لوکل لینگویجز میں نہیں ہے. اسی طرح جو پور اور مارجنلائز, جیسے میں نے پہلے کہا, ان کے لیے افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے وہ انکلوسیوٹی پاکستان میں انٹرنیٹ کی کافی نہیں ہے. اور اسپیشلی women and girls of course, because ہمارا ایک تو یہ ہمارا ٹاپک ہے, دوسرا اسپیشلی اس لیے بیکاز ہاف دا پاپولیشن کی یہ بات کر رہے ہیں ہم. اور پاکستان کا جو انٹرنیٹ کا جینڈر گیپ ہے, unfortunately again when you compare with the rest of the world, it is quite pathetic. یعنی we are behind almost all regional countries, similar countries. تو کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہیں. فار ایگزامپل ایک یونیورسل سروس فنڈ USF پاکستان کا انیشیٹو ہے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جتنے بیت المال کے اوور 100 ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, وہاں پہ یہ آئی ٹی سکلز امپارٹ کرنی شروع کی, اور ماسٹر ٹرینر جو تھے وہ مائکروسافٹ سے ٹرین کروائے. اس طرح کی انیشیٹوز اور بھی ہمیں لینے کی ضرورت ہے تاکہ آئی سی ٹی اور انٹرنیٹ فار گرلز جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا سکے. فائنلی میں کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ ویسے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اور ریکمنڈیشنز دیتے رہتے ہیں, اخباروں میں بھی لکھتے رہتے ہیں,
لیکن اگر ایجوکیشن کی طرف سے، ایجوکیشن سیکٹر کی طرف سے بھی، اور بلکہ ہیلتھ اور دوسرے سیکٹرز کی طرف سے بھی کوئی پش بیک آئے، اچھا آئے، کوئی سپورٹیو ہو، وہاں سے وائسز کھڑی ہوں، تو گورنمنٹ ان ایشوز کو ریزالو کر سکتی ہے. اس میں ایک تو انٹرنیٹ ٹیکسز کی ریڈکشن بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ ایک بہت ضرورت بن گئی ہے. ایڈ ٹیک میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی یوز کر کے آپ ایجوکیشن کو بہت پھیلا سکتے ہیں. اس لیے یہ ایسی انٹرنیٹ ایسی چیز ہے جس کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپٹک فائبرز کی انویسٹمنٹ، ابھی گورنمنٹ نے خود انویسٹ نہیں کرنا. مزے کی بات یہ ہے کہ تمام انویسٹمنٹس جو ٹیلی کام یا آئی ٹی یا انٹرنیٹ سیکٹر میں ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر سمپل سی بات ہے، وہ تو پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. سو بٹ وی ہیو ٹو، the government has to facilitate right of way کے ایشوز، جیسے میں نے کہا، وہ ان کو آسان بنایا جائے اور ان کے لیے انسینٹیوز رکھے جائیں کہ وہ آپٹک فائبر زیادہ سے زیادہ بچھائیں، جس سے کہ انٹرنیٹ بہتر ہو، انفراسٹرکچر بہتر ہو. اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی، اسپیکٹرم جو گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کس لیے رکھا ہوا ہے، اس کو نکالیں، اس کو ٹیلی کام کمپنیز کو دیں، اور ان سے یہ بلکہ ان پہ سختی کریں پھر اس کے بعد کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ وہاں بھی پہنچائیں جہاں پہ نہیں پہنچا ہوا، یا جہاں پہ پہنچا ہوا ہے لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے یا اسپیڈ وہ نہیں ہے جس سے کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ تمام اسکولوں کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جائے. اس وقت ایک یو این کا بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، پروجیکٹ گیگا اس کا نام ہے، جو نیسکو اور آئی ٹی یو مل کے کر رہے ہیں، اور 41 کنٹریز میں وہ 1 ملین سکولز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فائبر آپٹک کیبل سے کنیکٹ کریں گے اور انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے. پاکستان بھی اس میں ہے، لیکن اس میں تو پتہ نہیں 10 سال لگیں گے. اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا ہمت کرے تو سکولز کو، بیکاز سکولز کو اگر آپ موبائل پہ کنیکٹ کریں گے نا، ٹاور سے وائرلیسلی کنیکٹ کریں گے، تو 400 اسٹوڈنٹ جیسے اگر کسی اسکول میں ہیں تو وہ تو کسی کو کچھ نہیں حصے آئے گا سگنل. تو اس لیے اسکول کا انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، بہت فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اگر فائبر آپٹک کیبل سے کنیکٹ کیا جائے. اور آف کورس جینڈر انکلوزیوٹی کے انیشیٹوز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایک میں نے شو کیا، لیکن اس طرح کے اور بھی چند ہیں، لیکن on a very small scale we need to do it on a much higher scale to improve the use of technology in girls' education. Thank you very much.